بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام جس کا نام ہے بچے اور بڑے۔ جی پیارے بچوں، اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی ہوتے ہیں جو ہمیں بہت ساری اچھی اور دینی باتیں بتاتے ہیں، تو آپ نے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، ہم تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عزیز بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کون سی سورت کی تلاوت آج کریں میں گے؟ آپ کو سورہ فیل کی تلاوت سناؤں گا۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے جی پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مجتبیٰ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ کون سا کلام پڑھیں گے؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
عرش سے نور چلا 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 اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا اور تیری تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم قد پہنچا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے, آمین. آئیے پیارے بچوں, ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام الیاس بھائی. آئیے ان کا تعارف لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے غلام الیاس بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اچھا آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی دعوت اسلامی میں کیا مصروفیات ہیں؟ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی جو کہ بہت بڑی ایک تحریک ہے اور اس میں 80 سے زائد شعبہ جات ہیں, تو ان میں سے ایک یونیک شعبہ ہے, اکثر آپ نے بھی نام سنا ہوگا, کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے بھی نام سنا ہوگا, فیضان آن لائن اکیڈمی, جس میں بذریعہ انٹرنیٹ گھروں میں آن لائن پڑھایا جاتا ہے. اور اس وقت جو ہے ہمارے 55 سے زائد کورسز ہیں, اور اس کے علاوہ تقریباً 10 کے قریب بچوں کے لیے بھی کورسز ہیں کہ جو اسپیشل بچوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں, ان کا تعلق بچوں کے ساتھ ہے. وہ کورسز بھی ہم کروا رہے ہیں. اسلامی بہنوں کا الگ شعبہ ہے, اسلامی بھائیوں کا الگ شعبہ ہے. تو فیضان آن لائن اکیڈمی کے اندر جو اوورسیز ڈائریکٹر ہوں میں, پورا جو اوورسیز کے معاملات ہیں جتنے بھی وہ سب دیکھتا ہوں, وہاں میری ذمہ داری ہے. اور پاکستان سطح پر فیضان آن لائن اکیڈمی گرلز ڈپارٹمنٹ کا میں اس وقت ذمہ دار ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے دیکھا ہمارے غلام الیاس بھائی فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذمہ دار ہیں. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. تو غلام الیاس بھائی یہاں پر کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے کچھ سوالات کریں گے, تو کر سکتے ہیں؟ ہاں اچھا, یہ مجھ سے سوالات کریں گے؟ جی. تو ایسا تو نہیں کہ میرا امتحان لے لیں, کچھ نہیں ہے ایسے امتحانی سوالات مجھ سے لے لیں؟ کریں گے آپ لوگ ایسا؟ نہیں. تو انشاءاللہ حاضر ہے, سوالات کریں گے. تو پہلے ہم ٹیم بنا لیتے ہیں. ہمارے سیدھے ہاتھ والی ٹیم اے ہے اور الٹے ہاتھ والی ٹیم بی ہے. تو سیدھی جانب سے شروع کرتے ہیں. تو پہلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد مامون اتاری ہے. ماشاء اللہ. اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ سے سوال کر لوں؟ جی بالکل. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ صرف دعوت اسلامی کے شعبہ جات کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں یا اور بھی مصروفیات ہیں؟ ان کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اس میں اللہ پاک کی رحمت سے دعوت اسلامی کی یہ شعبے کی ذمہ داری الحمدللہ ملی ہوئی ہے. اللہ پاک ہم سب کو زوال نعمت سے محفوظ فرمائے. تو ذمہ داری ہے, اس کے ساتھ اوورسیز کی بھی ذمہ داری ہے اپنے شعبے کے تحت. تو بس یہی مصروفیت ہیں. اس کے علاوہ ایسے کوئی اور یوں کہیں کہ بزنس یا ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے. ہلکا پھلکا کام کچھ کرتے ہیں باہر, تو وہ مینیج ہو جاتا ہے. آن لائن وہ کام ہو جاتا ہے, آن لائن وہ کام کر لیتے ہیں. باقی شعبے کی ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے جو سلسلے ہوتے ہیں مختلف, اس میں حاضری کا موقع ملتا رہتا ہے. تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ مینیج ہو جاتے ہیں. اس میں اس طرح ہوتا ہے نا, جیسا کہ ایک ٹائم سے ہم نے سیٹ کیا ہوا جدول ہوتا ہے, ایک شیڈول پورا بنتا ہے مہینے کا نا. ابھی جیسا کہ اگلا مہینہ فروری کا ہے, فیبرری ہے, تو ہم جنوری کے اندر ہی اپنے اگلے مہینے کا پورا ایک شیڈول بناتے ہیں, اسکیجول بناتے ہیں کہ ہم نے کب کس دن کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کس سے مشورہ کرنا ہے, کس برانچ میں جانا ہے, کس شہر میں جانا ہے. یہ پورا شیڈول بنتا ہے. اور جو ٹائم بچ جاتا ہے اس میں مختلف دینی کام بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مدنی چینل کے سلسلوں کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے, اور پھر کچھ جو معاملات ہوتے ہیں آن لائن وغیرہ, تو اس کو بھی وہ مینیج کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ٹیم بی سے کون سوال کرے گا؟ جی آپ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ابھی دعوت اسلامی کے شعبے میں ہیں, یہ بھی بتائیں کہ آپ کی شعبے میں کیا ذمہ داری ہے؟ فیضان آن لائن اکیڈمی, جو کہ آپ سب نے بھی نام سنا ہوگا, اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے بھی نام سنا ہوگا. فیضان آن لائن اکیڈمی کے اندر الحمدللہ اس وقت میں جو خدمت سر انجام دے رہا ہوں. تو اوورسیز کے جو معاملات ہیں مکمل جو ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے تحت ہیں, وہ میں دیکھتا ہوں, اس کی ذمہ داری ہے. اور ساتھ ساتھ فیضان آن لائن اکیڈمی گرلز ڈپارٹمنٹ کا میں نگران ہوں. اور فیضان آن لائن اکیڈمی میں جو ہمارا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, پھر فائنینس ہے, اس کی بھی ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ سوال ٹیم اے سے کون کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान है। माशाअल्लाह, मरहबा। मेरा आपसे ये सवाल है कि मदनी चैनल के ऐसे प्रोग्राम का नाम बताएं जिसमें शिरकत आपके लिए यादगार रही हो। सुबहान अल्लाह। यादगार दो तरह से होती हैं कि जब बंदे से कोई मतलब ऐसा वाक़या हो जो नाखुशगवार वाक़या आया हो हुआ हो तो वो बंदे को याद रहता है, और कोई एक अच्छा कोई वाक़या हुआ हो तो वो याद रहता है। यूँ तो मदनी चैनल पर कुछ सिलसिलों में हाज़िरी का सिलसिला रहता है, तो सबसे यादगार और अच्छा तो वो सिलसिला है कि जिसमें शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के साथ उनकी बारगाह में हाज़िरी का मौका मिला हो। कुछ सवालात करने के लिए बयान वगैरह जो पहले होता है उसके लिए मदनी मुज़ाकरे में हाज़िर था, तो अमीर सुन्नत के साथ जो मुयस्सर आए लम्हात वो बड़े ज़बरदस्त ना, वही अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सवालात भी किए, तो इसके साथ साथ उसी दौरान जो है नात ख़ां जो हैं हाफिज़ ताहिर क़ादरी साहब, ये भी इनकी भी हाज़िरी हुई मदनी मुज़ाकरे में, तो इन्होंने कुछ सवालात भी किए। फिर उन्होंने कुछ कलाम के अशार भी सुनाए। मैं भी वहीं मौजूद था, तो साथ साथ ही उन्होंने हमारे शोबे का भी ज़िक्र किया, फ़ैज़ान ऑनलाइन एकेडमी, क्योंकि फ़ैज़ान ऑनलाइन एकेडमी में हाफिज़ ताहिर क़ादरी साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ पढ़ा है, और जो उनके बच्चे हैं वो भी फ़ैज़ान ऑनलाइन एकेडमी में पढ़ रहे हैं। तो यूँ हमारे शोबे का भी तज़किरा हुआ, और शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने भी इस पर मदनी फूल इरशाद फरमाए, और बड़ा मज़ा आया। तो वो जो था ना, यूँ तो बहुत सारे सिलसिले में हाज़िरी रहती है, लेकिन वो जो लम्हात मुयस्सर आए, तो एक तो शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की सोहबत, उनकी बारगाह में हाज़िरी, सवाल करने का मौका, और साथ साथ फिर अपने शोबे का ज़िक्र, तो वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। टीम बी से कौन सवाल करेगा? आप कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जी बिल्कुल। आप किस वक्त से मदनी चैनल में हैं? जब से मदनी चैनल शुरू हुआ या बाद में आए? अच्छा, इसमें दो पहलू हैं। अगर आप दावत इस्लामी की बात कर रहे हैं तो मैं मदनी चैनल आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में मुझे आने का शर्फ़ हासिल हुआ, बल्कि मैं तो छोटा ही था जब दावत इस्लामी बनी, और मेरा जो नाम है, मेरे वालिदैन ने मेरा नाम जो रखा मोहम्मद, और पुकारने के लिए जो इलियास रखा वो अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत की वजह से ही रखा कि मेरे जो वालिदैन हैं, बल्कि जो मेरा पूरा घराना है, मेरे वालिदैन, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे चचा, जो पूरा सिलसिला है, मेरे कज़न्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा जो ख़ानदान है वो पूरा का पूरा अमीर अहले सुन्नत की सब मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो यूँ दावत इस्लामी की बात कर रहे हैं तो वो शुरू से जब मैं छोटा ही था, यानी जब मेरी पैदाइश हुई, तो नाम मोहम्मद और पुकारने के लिए इलियास रखा, अमीर सुन्नत से मोहब्बत की वजह से। मदनी चैनल में जहाँ तक आने का मामला है, तो 2012 में बज़रिया वॉइस जो आते हैं ना, आप लोग भी सुनते होंगे भाई, मदनी गुलदस्ता चलता है वॉइस में, मतलब कोई भी जो हमारे असलाफ़ हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, इनकी सीरत बयान की जाती है, या मकतबतुल मदीना की किताब के बारे में बताया जाता है। तो वॉइस मेरी चलना शुरू हुई 2012 में। फिर इसके साथ साथ सबसे पहला मेरा एक लाइव सिलसिला हुआ था रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई के साथ, फ़ैज़ान सिद्दीक़ अकबर। तो रजब में ये सिलसिला शुरू हुआ था, वो लाइव प्रोग्राम होता था, उसमें मेरी पहली मरतबा हाज़िरी हुई। और पहले यूँ इस तरह से खाली वॉइस ऑडियो चलती थी, वीडियो में मैं जब आया। फिर इसके साथ साथ जो दावत इस्लामी की मदनी ख़बरें होती हैं ना, वो मुझे पढ़ने का मौका मिला 2012 में, 13 में, 14 में, कुछ ना कुछ मैं दावत इस्लामी की जो न्यूज़ ना वो मैं पढ़ा करता था। तो उसके बाद जब वो मेरी वो फर्स्ट एंट्री, पहली एंट्री हुई अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद थोड़ा सा वो ज़िम्मेदारियाँ फिर वो ज़्यादा हो गई थी, तो काम तो फिर इसके बाद जो है ना बीच में थोड़ा सा गैप आया, मसरूफ़ियत ज़्यादा हो गई थी। तो अभी तकरीबन 3 साल से मैं दोबारा फिर इन हुआ हूँ, जो हमारे प्रोग्राम है उसमें मुझे हाज़िरी का मौका मिला, तकरीबन 3 से 4 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए कि अब कौन सवाल करेगा? ये आप कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन अली है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, मरहबा। अमीर अहले सुन्नत से कोई आपकी ऐसी मुलाकात जो आपके लिए यादगार बन गई हो,
سبحان اللہ، بہت پیارا آپ نے سوال کیا ہے۔ شیخ طریقت امیر سنت کو اللہ پاک سلامت رکھے، تو بندہ جب آپ سے ملاقات کرتا ہے، جس کو بھی یہ شرف ملا ہے، اس کے لیے ہر ملاقات جو نا وہ یادگار بن گئی ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا، جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، الحمدللہ شیخ طریقت امیر سنت بعض دفعہ ہفتے کو بعد مدنی مذاکرہ ملاقات بھی فرماتے ہیں۔ تو آپ سب کو موقع ملے نا، جو بالخصوص یہاں کے رہنے والے ہیں، اسی شہر میں رہنے والے ہیں کراچی کے، تو وہ خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ امیر سنت سے بندہ جو ملاقات کرتا ہے نا، تو اس کے لیے ہر لمحہ وہ یادگار بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اب میں یوں کہوں تو جب میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا تھا، سابیہ میں میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، جب میں درجہ سابیہ میں تھا۔ وہ بھی بہت ہی پیاری ملاقات تھی۔ اور اس کے بعد یعنی جتنی، اگر میں جب اللہ پاک کی رحمت سے امیر سنت سے ملاقات کا شرف ملا، تو ہر ملاقات کی اپنی ایک کہانی، اسٹوری ہے، جو واقعی میں پوری ایک یادگار ہے۔ اور جب بندہ اس کو سوچتا ہے نا، تو اس کو مزہ آ جاتا ہے نا۔ وہ لمحات بندہ سوچتے جائے، کیا ہوا تھا، کیا گفتگو کی تھی، کیسے ہوا تھا۔ لیکن پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر سنت کو الحمدللہ اپنے ہر اسلامی بھائی کے بارے میں فکر مند دیکھا ہے۔ آپ اس کی ہر حوالے سے اصلاح فرماتے ہیں، اگر شرعی معاملہ ہو تب بھی، اور اگر جسمانی کوئی معاملہ ہو، اس کو کوئی عذر ہو، کوئی بیماری ہو، تو اس میں بھی الحمدللہ شیخ طریقت امیر سنت رہنمائی فرماتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں تقریباً 1 سال بھی نہیں گزرا ہوگا، کچھ عرصے قبل شیخ طریقت امیر سنت سے حاضری کا موقع ملا۔ میں نے کہا نا، یوں تو بہت ساری ملاقاتیں، اور ہر ایک ملاقات یادگار ہے، لیکن ابھی جو ریسنٹلی حال ہی میں جو ملاقات ہوئی، اس کا میں بتاتا ہوں۔ تو ہم نے جب ملاقات کی، تو امیر سنت سے میں نے کچھ دعا کے لیے عرض کیا، تو امیر سنت نے بھائی ہاتھ، اللہ کرے ہاتھ تھامنے والے ہیں ہی شیخ طریقت امیر سنت، انشاءاللہ دنیا میں بھی ہاتھ تھاما ہے، اور یوں ہی ہمارا ہاتھ تھام کر انشاءاللہ ہمیں جنت کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں، میں نے عرض کی، تو امیر سنت نے دم بھی کیا، اور پھر مجھ سے پوچھا، اچھا مطلب میرا کچھ تھا معاملہ، کچھ تھی بیماری میں بیمار تھا۔ تو امیر سنت نے کافی محبت دی اور پوچھا، اچھا یہ معاملہ ہو گیا ہے، آپ بیٹا ایسا کریں، آپ یہ چیز استعمال کریں، آپ یہ استعمال کریں، آپ ایسا کریں۔ الحمدللہ امیر سنت نے بہت تربیت فرمائی۔ جو بھی میرا معاملہ تھا اس تعلق سے، بیٹا آپ یہ چیزیں کم کر دیں، یہ آپ کھا لیں، یہ چیز استعمال کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فرق ہوگا، اور آپ نے پھر بتانا بھی ہے۔ تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ مطلب باغ ہو گیا نا دل، اور پیر صاحب نے دعائیں بھی دی، دم بھی کیا، فرمایا اس کو اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں۔ اور وہ میرے لیے بہت مطلب وہ جو دن تھا نا، ہر دن ہی جب ہوتی ہے نا، جب ہم پیر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، تو وہ دن، وہ ہفتہ، وہ مہینہ یادگار بن جاتا ہے۔ لیکن وہ جو پھر وہ دن اور رات تھا نا، وہ بڑا مدینہ بہت مجھے سرور آیا، محبت ملی۔ امیر سنت نے فرمایا تھا یہ چیز استعمال کریں، تو پھر جو قریب کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، میں نے ان کو کارکردگی بھی دی کہ میں نے جو آپ نے فرمایا تھا وہ میں نے کام کیا۔ اور پھر جب دوبارہ ملاقات ہوئی، میں نے اس کا بتایا بھی، مطلب پھر میں نے وائس میسیج میں ہی اسلامی بھائی کے ذریعے سے یہ بھی بتا دیا کہ الحمدللہ مجھے اس سے فائدہ ہوا جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو ویسے یوں دیکھنے میں آتا ہے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب صرف اپنے بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، اور مطلب تحفے تحائف کا سلسلہ۔ لیکن شیخ طریقت امیر اہل سنت کی وہ ذات ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، کہ آپ اپنے ہر مرید کی خیر خواہی فرماتے ہیں، اور ملنے والا ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ توجہ آپ نے مجھے دی ہے۔ ہر بندہ مطلب ہر ایک کو امیر سنت جو ہے نا خوش کر کے بھیجتے ہیں۔ اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں کہ ہم بھی اپنے پیر صاحب کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے بن جائیں۔ جو مدنی مقصد ہمیں شیخ طریقت نے عطا فرمایا ہے، جو ذہن ہمیں دیا ہے، اللہ کرے ہم بھی اس ذہن کے مطابق دینی کام کرنے والے بن جائیں، اس طرح سے ہم چلنے والے بن جائیں۔ تو امیر سنت بڑی خیر خواہی فرماتے ہیں۔ وہ میری بڑی یادگار جو ہے نا وہ ملاقات رہی تھی، اور بہت مزہ آیا تھا۔ تو جو بچے ہیں، جو والدین ابھی ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ خود بھی آئیں مدنی مذاکرے میں، اور بچوں کو بھی لے کر آئیں، اور ابھی سے شیخ طریقت امیر سنت کے قدموں میں اپنے بچوں کو لے کر آ جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
اسی کے ساتھ ہمارے سوالات کا سلسلہ ختم ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے انوکھی انفارمیشن جو ہمیں غلام الیاس بھائی دیں گے. بچے اور بڑے بچے اور بڑے. جی غلام الیاس بھائی آج آپ کیا انوکھی انفارمیشن ہمیں دیں گے؟ آج کی جو انفارمیشن ہے وہ بڑے ہی زبردست ہے. کسی جانور کو اپنی زبان کے علاوہ کسی نے بولتا دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ ہاں آج ہم آپ کو ایک ایسی انفارمیشن دیں گے. بھیڑیا. کون؟ بھیڑیا. بھیڑیے نے اسلام کی دعوت دی ہے. اسلام کی دعوت دینے والا بھیڑیا. آج اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا. بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ بکری کرتا ہے نا، بکریوں کا، جانوروں کا شکار کرتا ہے، پھر انہیں کھاتا ہے، اس طرح اپنا پیٹ بھرتا ہے. ایک دن ایک بھیڑیے نے ایک بکری کا شکار کر لیا. اتنے میں جس کی وہ بکریاں تھیں، جو چرواہا تھا، وہ آ گیا. اس نے اس بھیڑیے سے اپنی بکری کو بچا لیا. اتنے میں جو بھیڑیا تھا وہ بھاگ کر ایک پہاڑ پر پہنچ گیا، چڑھ گیا، ایک چھوٹے پہاڑ پر پہنچ گیا، اور وہاں جا کر وہ بھیڑیا کلام کرنے لگا. وہ کہنے لگا، وہ جو جس نے بکری کو بچایا تھا، کہ اے چرواہے، اللہ پاک نے مجھے رزق دیا تھا مگر تو نے اس کو مجھ سے چھین لیا. اس نے بکری کو کھانے کے لیے لے کر آیا تھا نا وہ، لیکن وہ جو چرواہا تھا اس نے اس سے کیا کرا؟ بکری کو چھین لیا. اب وہ جو چرواہا تھا نا، وہ یہ منظر دیکھ کر اس کو بڑا تعجب ہوا، اور وہ کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے آج سے پہلے ایسا عجیب و غریب منظر نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا عربی زبان میں کلام کر رہا ہے. اس میں کلام کر رہا ہے؟ عربی زبان میں. اب آپ سوچئے واقعی وہ منظر عجیب و غریب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک بھیڑیا جانور جس کی اپنی ایک زبان ہے، وہ عربی زبان میں کلام کر رہا ہے کہ تو نے مجھ سے میرا رزق چھین لیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا. جب چرواہے نے یہ بات کی کہ ایک بھیڑیا، میرے لیے بڑی عجیب و غریب بات ہے، ایک بھیڑیا مجھ سے عربی زبان میں کلام کر رہا ہے. اب بھیڑیے نے آگے سے کیا گفتگو کی، ذرا سنیے گا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین. اس بھیڑیے نے کہا، اس سے کہیں زیادہ عجیب بات تو یہ ہے، اب آگے بھیڑیا کلام کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور تو اللہ کے نبی سے پیٹھ کو تو نے پھیر لیا ہے، منہ موڑ کر تو بیٹھ گیا ہے اس نبی سے کہ جو تمام نبیوں سے زیادہ افضل ہے. تمام نبیوں سے کیا ہے؟ زیادہ افضل ہے. ہاں، کہ جو تمام انبیاء میں اس سے زیادہ مرتبے والا کوئی نہیں ہے، تو نے ان سے منہ کو موڑ لیا ہے. بھیڑیے نے کہا، اس وقت جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں اور تیرے اس نبی کے درمیان کچھ ہی دیر کا فاصلہ ہے. کاش تو بھی اس نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ پاک کے لشکروں کا ایک سپاہی بن جاتا. کیا بن جاتا؟ سپاہی بن جاتا. ہاں، ایک سپاہی بن جاتا. اب یہ تمام گفتگو جب اس چرواہے نے سنی تو یہ گفتگو سن کر وہ بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ میری بکریاں کہاں جائیں گی؟ اب بھیڑیے کا کام کیا تھا؟ بکریوں کو کھانا. جو اس نے پہلے بکری کا شکار کیا تھا، اب اس نے اتنی پیاری بات بھی کہی تھی کہ جو جب چرواہے نے سنی تو اس کا دل ہوا کہ میں بھی جاؤں، ایمان لاؤں. وہ کہنے لگا کہ میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیے نے جواب دیا کہ تیرے لوٹنے تک خود تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا. بھیڑیے نے کہا کہ میں خود تیری بکریوں کی کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا. ہاں، اگر تو جاتا ہے، تو اللہ کے وہ نبی جو سب سے زیادہ بلند مقام رکھتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے، ان پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے لشکروں کا تو سپاہی بن جاتا ہے، تو میں تیری بکریوں کی کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا. کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا. تو چنانچہ وہ جو چرواہا تھا اس نے ساری بکریاں جو ہے اپنے بھیڑیے کے حوالے کی، تو وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ مسلمان ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا.
پھر چرواہے نے بھیڑیے نے سارا کلام کیا تھا، وہ تمام کلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ، تم اپنی سب بکریوں کو زندہ سلامت پاؤ گے۔ کیا کہا؟ اپنی بکریوں کو زندہ سلامت پاؤ۔ اب پیارے بچوں ذرا سوچنے کی بات ہے، اسی بھیڑیے نے پہلے اس کی بکریاں کھائی تھی شکار کے لیے، اب یہ ساری کی ساری بکریاں اس کے بعد چھوڑ کر آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم جاؤ گے تو اپنی ساری بکریوں کو کیسا پاؤ گے؟ ہاں، زندہ پاؤ گے۔ چنانچہ چرواہا جب لوٹا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو کر اسلام لے کر آ گیا، اور جب وہ واپسی لوٹا جہاں اس نے اپنی بکریوں کو بھیڑیے کے حوالے کیا تھا، تو یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ بھیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا، سبحان اللہ، اور کوئی ایک بھی بکری اس نے ضائع نہیں کی۔ ہے نا بھی بھوک کی شدت ہے، کچھ کھا لیا، ایک بکری کھا لی، دو بکری کھا لی، اس نے ایک بکری کو بھی ضائع نہیں کیا۔ چرواہا جو تھا وہ یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا، تو اس نے ایک بکری کو ذبح کیا اور ذبح کر کے بھیڑیے کو پیش کر دی، بھیڑیے نے اس بکری کو کھایا اور وہ کھا کر وہاں سے چل دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اس بھیڑیے نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی کس طرح گواہی دی۔ وہ تو جانور تھا نا، کس طرح نبی ہونے کی گواہی دی۔ اس شخص کو سمجھایا کہ تم نے ایسے نبی سے منہ پھیر لیا ہے کہ جو رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں، گویا جو اس کا کہنا تھا کہ بھئی ان کا رتبہ کیا ہے، بہت بلند ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ جن سے زیادہ بلند مرتبے والا کوئی نبی نہیں ہے۔ تو گویا وہ یہی کہہ رہا تھا نا کہ وہ سید المرسلین ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں، رب العالمین نے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی، اوصاف بیان کیے، اور ساتھ ساتھ میں اس چرواہے کو بھی کہا کہ تم بھی ایمان لے کر آ جاؤ۔ تو کس طریقے سے بھیڑیے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر گواہی دی، اور اس چرواہے کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، جس وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ چرواہا کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو آپ نے انفارمیشن حاصل کی کیسی پیاری ہے۔ ایک بھیڑیے کی پوری کہانی سنی کہ جس نے کیا کیا؟ کلام کیا، پیلا، اور دین اسلام کی کیا دی؟ دعوت دی۔ اور ایک اور بات کہ اس نے یعنی جو اس کا معاملہ تھا کھانے کا، شکار کا، اس نے امانت کی حفاظت بھی کی۔ اس نے کیا کی؟ امانت کی حفاظت بھی کی۔ اس نے ایک بھی بکری کو ضائع نہیں کیا، اور اس نے تمام بکریوں کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اتنا پیارا دین اسلام میسر آیا، اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھا پیارے بچوں، غلام الیاس بھائی نے کس طرح خوبصورت انداز میں انفارمیشن دی کہ اسلام کی دعوت دینے والا بھیڑیا، اسلام کی دعوت دینے والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں غلام الیاس بھائی کی طرف۔ اچھا غلام الیاس بھائی، ہمارے ناظرین سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ سبحان اللہ، بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے۔ تو یہاں جو بچے آتے ہیں وہ بھی اچھے سوالات کرتے ہیں، اور ہم سے بھی آپ لوگ اچھے سوالات کرتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا، جو یہاں موجود بچے ہیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو، کڈس مدنی چینل آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بہترین پروگرام لے کر آتا ہے۔ تو انہی بہترین، اتنے سارے جو بہترین پروگرام ہیں، اس میں سے ایک بچے اور بڑے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو بچے یہاں موجود ہیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بچے جو ہے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، یا جو ان کے ہم عمر لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جو ہے بچے وہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں۔ اگر جو بڑے ہیں، گھر کے بڑے ہیں یا جو خاندان کے بڑے ہیں، اگر وہ کوئی بری بات کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، تو اس کا اثر وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں پر نہیں جائے گا، جبکہ وہ اثر بچوں پر جاتا ہے۔ آپ ان کے سامنے کوئی غلط بات کرتے ہیں تو بچے وہ بات سیکھ جاتے ہیں، برا کام کرتے ہیں تو بچے وہ برا کام سیکھ جاتے ہیں۔ ایک شخص تھا، وہ
ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بچے کے والد صاحب جو ہے وہ پڑھ لیں، بک پڑھ لیں، اور ان کا جو بچہ تھا وہ بھی بک پڑھ رہا تھا۔ اب اس شخص نے سوال کیا اس کے والد سے کہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، جبکہ ہم تو اپنے بچوں کو بول بول کے تھک جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے والد صاحب نے ایک لائن میں بڑا بہترین جواب دیا اس بچے کے والد نے، اس نے کہا کہ بھائی آپ بولتے ہو اور ہم کرتے ہیں، جو کر کے دکھائیں گے بچہ وہ کرتا ہے، جو آپ بولیں گے وہ بچہ نہیں کرے گا۔ تو بچے اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، جو بچے بڑے کریں گے وہی بچے سیکھیں گے۔ تو یہ جو پروگرام ہے جو کڈس مدنی چینل لے کر آیا آپ کے لیے، بچے اور بڑے، تو یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کے لیے، آپ کے لیے، کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں، جو آنے والی جنریشن ہے، ان کو ایک تو بڑوں کے قریب کر رہے ہیں اور بڑوں کی صحبت ان کو میسر آ رہی ہے۔ یہ اپنے بڑوں کو کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اچھی باتیں کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان سے ان کی زندگی کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنے وقت کو کیسے مینیج کرتے ہیں، وہ دین کے کام کیسے کرتے ہیں، وہ کس کس شعبے کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں جب بچے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ بچے موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی بہترین آپ کا پروگرام ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کہ آپ خود بھی دیکھیں، بلکہ جو اس کی بقیہ آنے والے ایپیسوڈ، جب بھی یہ ہمارا سلسلہ آن ایئر ہوتا ہے، آپ لازمی اس کو دیکھا کریں، اور پچھلی ایپیسوڈ بھی آپ یوٹیوب جو ہمارا چینل ہے کڈس مدنی چینل، اس پر بھی آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور لازمی خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، تاکہ آپ کے بچے جو اچھی اچھی باتیں سیکھیں، وہ موٹیویٹ ہوں کہ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں بھی دین کا کام کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں دو کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل۔